جب انسان دل کو سنوارنے کی محنت شروع کرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس دل میں کتنا کام باقی ہے۔ دل کو سنوارنا آسان نہیں، مدتیں گزر جاتی ہیں تب جا کر انسان کا دل سنورتا ہے۔ ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے دل وہ نرالی بستی ہے۔ بستی بسنا کھیل نہیں، بستی بستے بستے بستی ہے۔ جس طرح بستیوں کا آباد ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، عمریں گزرتی ہیں تب وہ آباد ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح عمریں گزرتی ہیں تب جا کر دل آباد ہوتا ہے۔ بگڑتا جلدی ہے، سنورتا بڑی مشکل سے ہے۔ قلب عبداللہ جو ہے وہ عرش اللہ ہے، اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ دیکھیے جب ہم بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے ہیں کس لیے؟ معاذ اللہ کہ اللہ وہاں رہتے ہیں؟ اللہ تو وہاں نہیں رہتے، بلکہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ کا وہاں پر ورود ہوتا ہے، اس لیے اس کو بیت اللہ کہا گیا۔ اسی طرح جب مومن اپنے دل کو سنوار لیتا ہے تو اس کا دل بھی اللہ رب العزت کی تجلی گاہ بن جاتا ہے۔ یہ دل اللہ رب العزت کی گزرگاہ بنی، اس لیے اس دل کو اللہ رب العزت کا گھر کہا۔ دل کی صفائی بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں صفائی پسند کرتے ہیں، ذرا بھی کہیں کوڑا کچرا نظر آئے تو عورتوں کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ صفائی کیوں نہیں کی؟ اپنے گھروں میں صفائی چاہنے والے ذرا غور کریں، دل بھی تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اس میں بھی صفائی آنی چاہیے۔ اس پر جو گناہوں کا میل پڑا ہے، کوڑا کچرا بھرا ہوا ہے، افسوس ہے کہ ہم نے اسے ردی کی ٹوکری بنا رکھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ دل صاف ہو۔ آپ خود غور کیجئے، اگر آپ کے پاس گندا میلا برتن لایا جائے اور کہیں کہ اس میں دودھ ڈال دیں، آپ گوارا فرمائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ اتنے گندے برتن میں دودھ کیسے ڈالیں؟ تو جس طرح ہم گندے برتن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ رب العزت گندے دلوں میں اپنی محبت ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اسے صاف کرو، رگڑائی کرو، اسے چمکاؤ، اس کے اوپر سے گناہوں کی ظلمت کو ہٹاؤ تاکہ یہ دل آئینہ بن جائے۔ جب صاف ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں خود بخود اس میں آئے گی۔ ایک مثال پر ذرا غور کیجئے، فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس گھر میں تصویر لگی ہو، اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ بالکل اسی طرح جس دل میں کسی کی تصویر بیٹھی ہوگی، اللہ رب العزت اس دل میں آنا کیسے پسند فرمائیں؟ جب رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمت بھیجنے والے کی محبت کیسے آئے گی؟ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کسی کی تصویر نہ ہو، اور آج کل کے نوجوانوں کے دلوں میں تو تصویر کے ڈھیر لگے ہیں۔ راستہ چلتے چلتے جس پر نظر پڑی وہی بیٹھ گئی، نتنے ٹھپے دل پر لگتے چلے گئے۔ ایسے دل اللہ رب العزت کی محبت کا مزہ کیسے آئے گا؟ لطف کیسے آئے گا؟ اس لیے اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو انسان کا دل، یہ انسان کے تمام اعضاء اس کے تابع ہیں۔ ایک آدمی اگر آپ سے خفا ہے تو آپ کی طرف نہیں دیکھے گا، آپ پوچھیں گے کہ بھائی ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ کہے گا کہ میرا دل نہیں چاہتا۔ اب دیکھنا آنکھ کا عمل ہے، لیکن کہے گا کیا؟ میرا دل نہیں چاہتا۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا، ماں پوچھے کہ بیٹا کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ وہ کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا۔ تو کھانا تو منہ کا عمل، پیٹ کی ضرورت ہے، لیکن کہتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے۔ بھائی آپ میری بات کیوں نہیں سنتے؟ کہ جی میرا دل نہیں کرتا۔ سننا کان کا عمل ہے، مگر فیصلہ دل کا معلوم ہوا۔ آنکھ ہو، کان ہو، غرض جسم کا کوئی بھی عضو ہو، وہ دل کا تابع ہے۔ جو دل کی کیفیت ہوگی وہی انسان کے اعضاء کا عمل ہوگا۔ تو دل کے سنورنے سے انسان سنورتا ہے، اور دل کے بگڑنے سے انسان بگڑتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں سے دل مانگیں گے۔ کون سا دل مانگیں گے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کل قیامت کے دن انسان کو نہ اس کا مال نفع دے گا، نہ اس کی اولاد نفع دے گی، نہ اس کی خوبصورتی نفع دے گی، نہ اور کوئی چیز فائدہ دے گی۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، یقیناً وہ لوگ جو قلب سلیم لے کر آئے ہیں، ایسا دل جو سلامتی والا ہو، قیامت کے دن وہی دل کام آئے گا۔
آپ اگر سیب خریدنے جائیں اور 1 روپے کے بدلے 1 سیب خریدیں، اگر اس پر داغ لگا ہو تو آپ اس کو نہیں خریدتے، واپس کر دیتے کہ میاں روپے کے بدلے سیب خریدنا ہے، پھر داغدار کیوں خریدیں؟ اب سوچنے کی بات ہے، ہم 1 روپے کے بدلے داغی سیب لینا پسند نہیں کرتے تو اللہ رب العزت اپنی رضا، اپنی بقا اور اپنی جنتوں کے بدلے میں داغی دلوں کو کیوں کر پسند کریں گے؟ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس دل پر کوئی داغ نہ ہو، نہ گناہ کا ہو، نہ کسی غیر کی محبت کا، وہ بالکل صاف ہو، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں، جو غیر کی محبت سے محفوظ ہو، قلب سالم ہو، ایسے دل کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، اللہ رب العزت نے کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے کہ ایک دل وہ انسان کو دے دے اور دوسرا دل رحمان کو دے دے۔ فرمایا نہ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے، دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، دل پر محنت کرنے کی نعمت آج ہم سے چھن چکی ہے، اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اس لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دل کو بنانے کی، اسے سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ